بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 11 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا، درجات ان کے بلند فرما دے گا۔ تو آج ان بلند درجہ عظیم المرتبت لوگوں میں سے ہم ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ میری مراد امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان قادری بریلوی علیہ رحمہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی کو بریلی شریف میں پیدا ہوئے اور 28 اکتوبر 25 صفر 1340 کو اسی شہر میں وصال فرمایا۔ 14 برس کی عمر میں درس نظامی کے علوم سے فارغ ہوئے۔ معقولات اور منقولات اہل علم جانتے ہیں کہ یہ دونوں علمی اصطلاحات ہیں۔ ان دونوں معقولات و منقولات کے دونوں شعبوں کے فاضل اور اپنے دور کے عبقری تھے، یعنی جینیس تھے۔ 55 علوم و فنون میں آپ کو مہارت تھی اور آپ نے ہر علم و فن میں ایک علمی یادگار چھوڑی۔ آپ کی تصانیف اور رسائل کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ آپ کا ترجمہ قرآن کریم بنام کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، اسم بامسمہ یعنی بالکل ایسے ہی ہے، اور اردو تراجم قرآن کے سارے ذخیرہ میں ایک منفرد شان رکھتا ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ جس شان کے محدث تھے، اسی شان کے فقیہ بھی تھے۔ آپ کا عظیم مجموعہ فتاوی جس کا نام العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، جو تخریج کے بعد 33 جلدوں میں آج بھی موجود ہے، ماہرین قانون میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اور بمبئی ہائی کورٹ کے پارسی جج پروفیسر DF ملا نے فتاوی رضویہ کو بہت سراہا اور اسے عظیم شاہکار قرار دیا۔ امام احمد رضا علیہ رحمہ کے دارالافتاء میں براعظم ایشیا، براعظم یورپ، براعظم امریکہ، براعظم افریقہ سے استفتاء یعنی سوالوں پوچھنے کے لیے علمی سوالات پوچھے جانے پر مشتمل استفتاء آیا کرتے، اور آپ ایک ہی وقت میں 500 فتاوی جو جمع ہو جایا کرتے ان کے جوابات عطا فرماتے۔ یہ مقبولیت کا منفرد امتیاز صرف اور صرف امام احمد رضا کو ہی حاصل تھا۔ بہاولپور ہائی کورٹ کے جج سے جب ایک فیصلہ نہ ہو سکا تو اس نے حکم دیا کہ یہ مقدمہ فیصلہ کے لیے احمد رضا کی خدمت میں بھیجا جائے۔ چنانچہ امام احمد رضا نے ایسا فاضلانہ جواب دیا جس نے ججوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ فتویٰ آج بھی فتاوی رضویہ کی 11ویں جلد میں موجود ہے۔ بمبئی ہائی کورٹ کا جج جس کا بھی ذکر ہو چکا، امام احمد رضا کی فقاہت اور اسلامی قانون میں ان کی مہارت کا اعتراف ان الفاظ میں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، پاک و ہند میں علم و فقہ یعنی اسلامی قانون میں 2 نادر روزگار یعنی منفرد کتب زمانے کی لکھی گئی ہیں، ایک فتاوی عالمگیری اور دوسرا فتاوی رضویہ۔ یہ 2 کتابیں ہیں، ایک فتاوی عالمگیری اور دوسری کتاب فتاوی رضویہ ہے۔ مکہ مکرمہ کے ایک عالم نے جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عربی زبان میں فتویٰ پڑھا تو بے ساختہ پکار اٹھا، یہ فتویٰ اگر امام ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتیں اور فتویٰ لکھنے والے کو اپنے شاگردوں میں شامل کر لیتے۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی مہارت و عبور کو دیکھ کر حرمین شریفین کے علماء آپ کو امام المحدثین کے خطاب سے نواز رہے ہیں۔ اس کے لیے مشہور کتاب جو پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ رحمہ نے لکھی ہے، فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں، اس کا مطالعہ کرنا بہت مفید ہے۔ 1905 کے سفر حج کے دوران
جب عقائد اہل سنت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں سوالات پیش کیے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی حج کرنے جاتا ہے تو کتابیں ساتھ نہیں لے کر جاتا، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کتابوں کی مدد کے بغیر عربی زبان میں ایک معروف تحقیقی مقالہ لکھا جس کا نام الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ ہے۔ یہ عربی زبان میں پیش کر کے علماء عرب کو حیرت میں ڈال دیا اور وہ آپ کی علمی جلالت کے معترف ہوئے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بھارت کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین کے سامنے جب ایک علم ریاضیات میتھمیٹکس کا ایک ایسا مسئلہ آیا جو حل نہیں ہو رہا تھا، اور ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب اس مسئلہ کے حل کے لیے جرمنی جانے کا ارادہ رکھتے تھے، تو انہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی خدمت میں بھیجا گیا۔ تو جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مسئلہ سنا تو فوراً حل کر دیا، اور وائس چانسلر صاحب کو حیرت میں ڈال دیا، اور وہ بے ساختہ بول اٹھے کہ امام احمد رضا نوبل پرائز کے مستحق ہیں، اور مزید یہ کہا کہ سنا کرتا تھا کہ علم لدنی بھی کوئی شے ہے، آج آنکھوں سے دیکھ لیا، اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ فی البدی اعلیٰ حضرت نے ایسا جواب دیا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اس مسئلہ پر پہلے سے ریسرچ کی ہوئی ہے۔ سائنسی علوم میں امام احمد رضا کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ 1919 میں امریکن علم حیات کے ماہر نے، جن کا نام پروفیسر البرٹ ایف پوٹا ہے، اس نے پریڈکٹ کیا، پیش گوئی کی کہ 17 دسمبر 1919 کو سورج کے سامنے بعض سیاروں کے جمع ہونے کی وجہ سے اور کشش یعنی گریوٹی کے نتیجے میں ممالک متحدہ امریکہ یعنی USA میں ایک قیامت صغریٰ برپا ہوگی۔ یہ ایک پیش گوئی تھی، سائنسدان پیش گوئی اس طرح کی کیا کرتے ہیں۔ اس پیش گوئی کے بارے میں امام احمد رضا علیہ رحمہ سے جب رائے لی گئی تو انہوں نے اس کو بے بنیاد، لغو اور باطل قرار دیا، اور اس کے جواب میں آپ نے ایک فاضلانہ مقالہ تحریر فرمایا جس کا نام معین مبین بہر دور شمس و سکون زمین، یہ آپ نے تصنیف فرمایا۔ اب انتظار تھا کہ 17 دسمبر آئے اور دیکھا جائے کہ فیصلہ کس کا درست ہے۔ 17 دسمبر 1919 کا دن آیا، سارے عالم نے دیکھا امام احمد رضا نے جو کچھ کہا تھا وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوا، اور امریکن حیات دان کی پیش گوئی باطل قرار پائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علمی خدمات کے حوالے سے بہت سی یونیورسٹیوں میں کام ہو چکا اور ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ماہر رضویات پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ رحمہ کی کتاب امام احمد رضا اور عالمی جامعات کا مطالعہ بہت مفید ہے، جو کہ المظہر ویب سائٹ پر جس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ماہر رضویات پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ رحمہ امریکن حیات دان کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی یہ پیش گوئی جب صحیح ثابت ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ مغربی دنیا پر امام احمد رضا کی یہ پہلی کامیابی تھی۔ 1318 میں علماء ہند کی طرف سے آپ کو مجدد میعاد حاضرہ یعنی آپ کو 14ویں صدی کا مجدد قرار دیا گیا، اور 1940 میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے دارالعلوم منظر اسلام کے نام سے اسلامی درسگاہ کی بریلی شریف میں بنیاد رکھی۔ آپ کو روحانی فیوز و برکات سیدی آل رسول مار حروی علیہ رحمہ سے حاصل ہوئے، آپ ان سے بیعت ہوئے، اور آپ مرشد کریم نے آپ کو تمام سلاسل میں اجازت و خلافت سے مشرف بھی کیا، اور ساتھ آپ کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا، اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے آپ کے مرشد کہ قیامت کے دن جب خداوند قدوس پوچھے گا آل رسول دنیا سے کیا لایا ہے، تو میں احمد رضا کو پیش کروں گا۔ اس سے آپ کی روحانیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو خاص پذیرائی اور مقبولیت حاصل تھی، چنانچہ آپ کو بیداری کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ۔ 25 صفر کو جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، یہ آپ کی رخصت کے حوالے سے اور آپ کی مقبولیت کے حوالے سے
بہت بڑا واقعہ ہے جو ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی صاحب اور دیگر علماء نے اپنی کتب میں لکھا۔ 25 صفر کو جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اسی روز بیت المقدس میں ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور تمام صحابہ کرام بھی موجود ہیں، مگر حضور علیہ السلام کی مجلس پر سکوت اور مکمل خاموشی کا عالم ہے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے۔ خواب میں دیکھنے والے بزرگ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتظار ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احمد رضا خان کا۔ پھر انہوں نے عرض کی، حضور احمد رضا کون ہے؟ فرمایا ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں۔ چنانچہ وہ بزرگ بریلی شریف آئے تو اسی روز ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا، اور ایسا ہی واقعہ اہل علم جانتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ کے وصال پر بھی پیش آیا۔ الحمدللہ یہ اعزاز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حاصل ہوا کہ وصال بریلی میں اور انتظار مدینہ منورہ میں ہوا، اور اس چیز کو سچ ثابت کر گئے کہ عمر بھر وہ فرماتے رہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالیٰ فیض رضا کو جاری رکھے اور ہم سب کو ان کے مشن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔